بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 نومبر 2020 روز جمعۃ المبارک 27 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں اور بر وقت روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشنز پہنچ سکے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ ہم شامل کریں گے انٹرنیشنل فلائٹس، اسپیشل فلائٹ پاکستان انڈیا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی آپ کی چھٹی، جوازات، حروب اور توکلنا اپلیکیشن سے متعلق، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ توکلنا اپلیکیشن میں زیر کفالت افراد اکاؤنٹ کیسے کھولیں؟ وزارت صحت کے تحت کام کرنے والی ایپلیکیشن توکلنا نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس ابشر اکاؤنٹ نہیں ہے وہ اپنے سرپرست کے ذریعے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق توکلنا نے ٹویٹر پر ایک صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں اور غیر ملکیوں کے زیر کفالت وہ افراد جن کا اپنا ابشر اکاؤنٹ نہیں، وہ اپنے سرپرست کے ابشر اکاؤنٹ میں اپنا موبائل نمبر رجسٹر کروائیں۔ ابشر میں ماتحتوں جیسے بیوی، بچے اور گھریلو خادم کے لیے ایک آپشن ہے جس میں ان کے موبائل نمبر کی رجسٹریشن کی جا سکتی ہے۔ سرپرست کے ابشر میں موبائل نمبر کی رجسٹریشن کے بعد وہ توکلنا ایپلیکیشن میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے کورونا سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ ایپ سے۔ سعودی عرب میں ایوان شاہی نے ہدایت کی ہے کہ سرکاری اور نجی ادارے کورونا وائرس سے پاک ہونے کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے صرف توکلنا ایپلیکیشن پر انحصار کریں۔ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے ملازمین پر یہ پابندی لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی کورونا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے ڈیوٹی پر اسی صورت میں واپس آنے کی اجازت دی جاتی ہے جب وہ کورونا سے صحت یابی کا سرٹیفکیٹ پیش کرے۔ سرکاری اور نجی اداروں کے دفاتر میں ایس او پیز اور حفاظتی اقدامات کے تحت توکلنا ایپ پر انحصار کرنے کا کہا گیا۔ اس کے علاوہ ریٹیل اور تھوک کے کاروباری مراکز، تجارتی مرکز، ریسٹورنٹ، کاوا خانوں، بازاروں اور چہل قدمی کے مقامات کے سلسلے میں بھی توکلنا ایپلیکیشن ہی قابل قبول ہوگی۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ یہ جاننے کے لیے کہ ان کا ملازم کورونا وائرس سے پاک ہے، اس سلسلے میں توکلنا ایپلیکیشن ہی استعمال کی جائے اور اس مقصد کے لیے کسی بھی ملازم سے کوئی اور ڈاکومنٹ طلب نہ کیا جائے۔ ایک اور اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ نیدرلینڈ سعودی سفارت خانے پر فائرنگ، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع سعودی عرب کے سفارت خانے پر فائرنگ کی گئی ہے، تاہم اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ عرب نیوز نے سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ جیسے ہی یہ بزدلانہ حملہ کیا گیا، سعودی سفارت خانے کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کی اطلاع نیدرلینڈ کی سیکیورٹی سروسز کو کر دی۔ اس کے بعد اور سفارت خانے کی عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس واقعے میں سعودی سفارت خانے کے سٹاف کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا اور سعودی حکومت نے اس حملے کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ نیدرلینڈ کی پولیس نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ دی ہیگ میں ایک عمارت پر گولی چلی ہے، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سعودی حکومت نے کہا کہ وہ تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہی ہے۔ سماجی آداب کی منافی سرگرمیوں پر کئی گرفتاریاں۔ سعودی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے سماجی آداب کی منافی سرگرمیوں میں ملوث کئی افراد کو مکہ میں گرفتار کیا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی کئی خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کی گئیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے سنیپ چیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں سیکیورٹی اہلکار خلاف ورزی کرنے والوں کو حراست میں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار خلاف ورزیوں کی سنگینی کے بارے میں بھی جائے وقوع پر موجود لوگوں کو آگہی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی اہلکاروں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی کہ وہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، یہ آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے عوامی مقامات پر سماجی آداب کے منافی کئی سرگرمیاں بھی ریکارڈ کیں۔ محفوظ حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ شاہ سلمان خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ سعودی عرب ایسے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے جن کی بدولت وبا سے بننے والی صورتحال میں حج اور عمرہ محفوظ طور پر ہو سکے۔ بدھ کو شورا کونسل کے 8ویں سیشن کے آغاز کے موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت کے شعبے کے بحران کے باعث معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے بروقت اقدامات کیے گئے۔
ریاض میں جعلی دستاویزات تیار کرنے والا غیر ملکی گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے جعلی دستاویزات تیار کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساز ادارے ایس پی اے کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا کہ 70 سالہ سوڈانی شہری جعلی دستاویز تیار کر کے فروخت کر رہا تھا۔ ریاض کے مرکزی علاقے کی رہائشی عمارت میں جعل سازی کا ٹھکانہ قائم کر رکھا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ جعل ساز کے قبضے سے 6 جعلی سٹیمپ، سرکاری اداروں کا اسپیشل لٹریچر، کمپیوٹر پرنٹر، جعلی دستاویزات اور 22,000 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں، حروب لگا ہے یا نہیں کیسے معلوم کریں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا، اس کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس بھی اوپن کر دی گئی ہیں، پارشلی طور پر، مکمل طور پر جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ 1 جنوری سے انشاءاللہ اوپن ہو جائیں گی۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کو متعلقہ محکموں سے اور قانونی ماہرین سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ملک جاوید نے پوچھا تھا کہ میرا اقامہ ختم ہونے کے بعد خروج لگا ہے، 6,500 ریال فیس بھی تھی، کیا میں نئے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں وزارت محنت کے قانون کے مطابق جو کارکن فائنل ایگزٹ پر جاتے ہیں ان کے دوبارہ واپس آنے پر کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں نیا ویزا لے کر وہ آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں تبدیل ہونے والے قوانین میں اقامہ کے حوالے سے بھی نکات شامل ہیں۔ نئے قوانین کے مطابق کفالت سسٹم ختم کر کے ورک ایگریمنٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی، تاہم اس کے لیے ضروری ہوگا کہ غیر ملکی کارکن مقامی لیبر مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق فنی صلاحیت کا حامل ہو۔ نئے قانون کے مطابق اطلاق جو ہے اس کا مارچ 2021 سے ہوگا۔ نئے قوانین جاری ہونے کے بعد بہت سے معاملات تبدیل ہو جائیں گے، جب تک صورتحال واضح نہ ہو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ رفیق اللہ حنفی کا سوال ہے کہ میرا اقامہ سائے خاص کا ہے جو 2 سال سے ختم ہے، پاکستان کیسے جاؤں؟ کارکنوں کے حقوق سے متعلق قوانین کے تحت اقامہ کی بروقت تجدید کفیل کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا اقامہ 2 سال سے ختم ہے تو اس کا جواب دہ کفیل ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ لیبر آفس میں شکایت درج کرائیں۔ یہ معلوم کرنا اہم ہوگا کہیں کفیل نے حروب تو نہیں لگا دیا۔ آپ کو چاہیے وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنے اسٹیٹس کے بارے میں قانونی طور پر معلوم کریں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx۔ وزارت کی ویب سائٹ انگلش اور اردو زبان میں بھی ہے تاکہ وہ اسے غیر ملکی بھی مستفید ہو سکیں جنہیں عربی نہیں آتی۔ جہاں تک آپ کے پاکستان جانے کا سوال ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ آپ کا ویلڈ ہو، سب سے پہلے اقامہ تجدید کرانا ہوگا کیونکہ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، اس کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ فائنل ایگزٹ کے لیے اقامہ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اقامہ کی تجدید نہیں کرائی جائے گی خروج نہائی نہیں لگے گا۔ اگر خروج نہائی کے بغیر ترحیل سے سفر کرتے ہیں تو اس صورت میں آئندہ کے لیے آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ قانونی طور پر خروج نہائی ویزا حاصل کر کے ہی وطن جائیں تاکہ آئندہ کے لیے نئے ویزے پر اگر آنا ہو تو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اور جو سوال سب سے زیادہ موصول ہو رہا ہے کہ نیا ویزا کب سے اسٹیمپ شروع ہوگا اور نئے ویزے کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے۔ نئے ویزے سعودی حکومت نے جیسے ہی انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کیا ہے اور تو اس کے ساتھ ہی باقی تمام طرح کے ویزے، ابھی فیملی وزٹ ویزا بھی جو اوپن ہو چکا ہے، فیملی وزٹ ویزا کی اسٹیمپنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ویزے جو کرونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے تھے ان لوگوں کے ویزوں کی اسٹیمپنگ بھی سعودی سفارت خانوں میں شروع کی جا چکی ہے۔ وہ لوگ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے اقامہ یا چھٹی ایکسپائر ہے ان کے کفیل، ان کی کمپنی کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ ابشر کے ذریعے ان کے اقامہ کو اور ان کی چھٹی کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس لیے سعودی عرب کی طرف سے ابھی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ابھی فی الحال انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کے لیے ابھی انٹرنیشنل فلائٹس کی اگر بات کریں تو اس کے لیے ابھی اوپن نہیں ہوئی۔ جو ایئر ببلز ہیں اس کے لیے ٹرائی کی جا رہی ہے۔ ایئر ببلز کا ایگریمنٹ جو سعید ہیں ایمبیسیڈر انڈیا کی طرف سے، ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد ایئر ببلز کا کام مکمل ہو جائے گا۔ میں نے آج چیک کر رہا تھا آن لائن تو آن لائن آج 20 نومبر کے بعد دلی سے اور دوسرے شہر کوزیکوڈ وغیرہ سے فلائٹس کا کچھ سکیجول جو ہے وہ آن لائن ہمیں نظر آ رہا ہے، اور امید بھی کی جا رہی ہے کہ 20 نومبر تک کچھ ایئر ببلز کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، یا اس میں ابھی کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے آفیشلی، لیکن ابھی جو ریومرز ہیں اس کے مطابق 20 نومبر تک کچھ چانسز ہیں کہ انڈیا سے ڈائریکٹ جو ہے فلائٹس کا کوئی سلسلہ اوپن ہو جائے۔ اس بارے میں جیسے جیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق، آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹس ہیں جو
پاکستان سے آئیں گی سعودی عرب کے لیے اور وندے بھارت مشن کے تحت سعودی عرب سے فلائٹس جائیں گی۔ پہلے شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹس کے متعلق خبر، آپ کو بتاتے ہیں آج پہلی جو 3 فلائٹس جائیں گی جدہ سے، وہ پہلی فلائٹ ہوگی کوزیکوڈ کے لیے، اسپائس جیٹ کی SG36، SG66 جائے گی دلی کے لیے اور SG69 جائے گی ممبئی کے لیے جدہ سے۔ ریاض سے جائیں گی جو فلائٹ، ریاض سے پہلی فلائٹ SG20 جائے گی ممبئی کے لیے، SV3092 ریاض سے دلی کے لیے، IX1532 ریاض سے تروندرم کے لیے انڈین ایکسپریس ایئر لائن کی، اور اس کے بعد G86614 ریاض سے دلی گو ایئر کی۔ G86615 ریاض سے لکھنؤ کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے، اس کے بعد ریاض سے دلی کے لیے ایک اور فلائٹ ہے انڈیگو کی 6E9206۔ دمام سے پہلی فلائٹ جائے گی کوزیکوڈ جو کہ ایئر انڈیا ایکسپریس کی ہے، اس کے بعد دمام سے چنئی کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے سعودی عربین ایئر لائن کی جو کہ اسکائی ٹیم کی ہے SV3764۔ اس کے بعد دمام سے لکھنؤ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی 6E9441 انڈیگو، اور دمام سے آخری فلائٹ جائے گی دلی کے لیے 6E8953۔ یہ تھی کچھ فلائٹ جو وندے بھارت مشن کے تحت سکیجول ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان کی تو آج اسلام آباد سے ٹوٹل 5 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ کے لیے آئیں گی، 2 ریاض کے لیے، 1 دمام کے لیے۔ پہلی فلائٹ PK9741 اسلام آباد ٹو جدہ PIA، SV889 اسلام آباد ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن، اسلام آباد ٹو ریاض ایئر بلو PA274، اس کے بعد PK9753 اسلام آباد ٹو ریاض PIA، PK9244 اسلام آباد سے دمام، اور PK9731 کراچی ٹو جدہ PIA، SV709 کراچی سے ریاض سعودی عربین ایئر لائن، اور کراچی سے آخری فلائٹ PK9241 کراچی سے دمام، اور لاہور سے ایک فلائٹ آئے گی ریاض کے لیے XY318 جو کہ فلائی ناز کی فلائٹ ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا کی۔ سعودی عرب ویکسین حاصل کرنے والے اولین ممالک میں، سعودی عرب کورونا ویکسین حاصل کرنے والے اولین ممالک میں شامل ہوگا۔ نائب معاون وزیر عبداللہ العسیری نے سعودی ٹی وی چینل کو بتایا کہ سعودی عرب نے 2 یا 3 کورونا ویکسین کی جلد فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو کلینکل ٹرائلز کے آخری مرحلے میں ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے کورونا ویکسین سے متعلق عالمی لائحہ عمل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام ممالک میں ویکسین منصفانہ بنیادوں پر تقسیم کی جائے تاکہ ویکسین کے اہداف پورے ہو سکیں۔ SPA مطابق سعودی عرب نے اپنا یہ موقف عالمی ادارہ صحت کی جنرل اسمبلی کے سیشن کے سامنے خطاب میں پیش کیا۔ سعودی عرب میں کورونا کے باوجود سینما منافع میں، رواں سال کورونا وائرس کے بعد دنیا بھر میں سینما کی آمدنی 80% تک کم ہوئی، تاہم سعودی عرب میں سینما گھروں کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ اخبار 24 نے امریکی میگزین ورائٹی نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں META سینما فورم نے بتایا ہے کہ سینما گھروں کی آمدنی کے حوالے سے سعودی عرب نے اس سال امارات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 40 ہفتوں کے دوران $73 ملین کے سینما ٹکٹ فروخت ہوئے۔ سعودی عرب میں 2019 کے مقابلے میں سینما گھروں کو سال رواں کے دوران $9 ملین کا فائدہ ہوا ہے۔ جدہ میں شطرنج مقابلے 44 شہریوں کی شرکت۔ جدہ میں شطرنج ٹورنامنٹ 2020 کا آغاز ہو چکا جس میں مختلف عمر کے 44 شہری شرکت کر رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹورنامنٹ میں 7 راؤنڈ ہوں گے جس میں کامیاب ہونے والوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ ایک 13 سالہ کھلاڑی بھی شریک ہے جس کا نام فیصل الحارثی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم مزید کچھ خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں پر موبائل کے منفی اثرات کی روک تھام۔ سعودی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی MCIT نے سائبر حملوں سے محفوظ رہنے اور موبائل فون کے منفی اثرات کی روک تھام کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق سرکاری، نجی اور غیر منافع بخش شعبوں سے تعلق رکھنے والی 70 تنظیموں کے اشتراک سے اس اقدام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ایسے تمام منفی اقدامات سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔